بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ عالی نسب ہونے کی وجہ سے 12 ائمہ اکرام کی عزت و احترام کرنا ہر شخص پر لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مکتبہ فکر ان اماموں کی اور ان کی دین اسلام کے لیے کی جانے والی خدمات کے متعارف ہیں۔ ناظرین گرامی، جس شخصیت کو پہلے امام کا رتبہ حاصل ہے، ان کا نام مولا علی شیر خدا ابن ابی طالب ہے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا۔ آپ مشہور کاتب وحی، اہل سنت کے چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے پہلے امام ہیں۔ آپ 11 ائمہ اکرام کے جد امجد ہیں۔ قرآن مجید کی تقریباً 300 سے زائد آیات آپ کی اور اہل بیت کی شان و عظمت میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لوگ دور دراز سے اپنے مسائل کا حل پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتے۔ مولا علی شیر خدا ان کے مسائل کو تھوڑی ہی مدت میں حل کر دیتے تھے۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ ابن ملجم مرادی نامی خارجی بدبخت نے مولا علی پر زیر آلود تلوار کا وار کر کے آپ کو شہید کیا۔ آپ نے 40 ہجری ماہ رمضان کی 21 تاریخ شہادت پائی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوسرے امام کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر حضرت سیدنا حسن کو حاصل ہے۔ حضرت سیدنا حسن اہل سنت کے 5ویں خلیفہ مانے جاتے ہیں۔ آپ 6 مہینے اور کچھ دن تک خلافت کے مرتبہ پر فائز رہے۔ مولا حسن وہ شہزادے اور شیر خدا کے بیٹے ہیں کہ جنہیں ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ سیدنا امام حسن کی شہادت کے بارے میں مختلف روایات مفسرین نے بیان کی ہیں، لیکن زیادہ تر روایات میں یہی آتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی نے زہر دیا۔ امام حسن نے 50 ہجری صفر کی 28 تاریخ کو شہادت پائی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ 12 ائمہ اکرام میں تیسرے امام حضرت حسن کے بھائی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے نواسۂ رسول حضرت حسین ہیں۔ آپ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہیں۔ 3 شعبان 2 یا 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 10 محرم 61 ہجری کو یزید کی فوج نے آپ کو پیاسا رکھنے کے بعد بے شمار تیر مار کر شہید کر دیا۔ آپ کربلا میں ہی مدفون ہیں۔ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی، جو کہ سانحہ کربلا میں مردوں میں بچ جانے والے واحد تھے، امامت اور خاندان کی کفالت انہی کے ذمہ ٹھہری۔ یہ چوتھے امام ہیں۔ آپ 5 شعبان 38 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کے القابات زین العابدین، سید الساجدین اور سجاد ہیں، جو کہ کثرت عبادت کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ چوتھا اموی حکمران ولید بن عبد الملک سیدنا زین العابدین کے روحانی اقتدار سے بہت خوفزدہ تھا، جس وجہ سے اس نے سیدنا زین العابدین کو زہر دے کر شہید کروا دیا۔ آپ کی شہادت کا دن 25 محرم الحرام سن 95 ہجری تھا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ 5ویں امام حضرت محمد باقر ہیں، جو سیدنا زین العابدین کے بیٹے امام حسین کے پوتے اور امام حسن کے نواسے ہیں۔ آپ کا نام محمد بن علی تھا، لیکن آپ باقر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ 1 رجب
57 ہجری کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 8ویں اموی حکمران ہشام بن عبد الملک کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا۔ 7 ذی الحجہ 114 ہجری قمری میں آپ شہید ہوئے اور جنت البقیع میں دفن ہیں۔ سیدنا امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق اہل تشیع کے چھٹے امام، جبکہ اہل سنت کے 2 اماموں ابو حنیفہ اور امام مالک کے استاد ہیں۔ آپ 17 ربیع الاول 83 ہجری قمری کو پیدا ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق کے بعد اہل تشیع بھی کئی حصوں میں بٹ گیا۔ کچھ لوگوں نے امام جعفر کے بیٹے حضرت اسماعیل کی امامت کو مان لیا، جبکہ کچھ لوگوں نے محمد فتح کو اپنا امام چنا، جبکہ زیادہ تر لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کو ہی اپنا امام مانا۔ امام جعفر صادق بہت بڑے عالم دین تھے، جن سے تقریباً ہر فقہ کے لوگوں نے فیض حاصل کیا، اور آج بھی لوگ ان کی تصانیف سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ مشہور کیمیاءدان جابر بن حیان بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ عباسی حکمران منصور کے حکم سے سیدنا امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا۔ آپ بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کے پاس امامت کا منصب پہنچا، جو کہ 7ویں امام کہلائے۔ حضرت موسیٰ کاظم کے زمانے میں بخاری اور اسماعیل وجود میں آئے۔ آپ بہت بڑے محدث تھے اور بہت سی مشہور کتابوں میں آپ سے منسوب روایات موجود ہیں۔ عباسی حکمران ہارون الرشید کے حکم سے آپ کو جیل میں ڈالا گیا، جہاں پر ان کو زہر دیا گیا، جس سے آپ 3 دن بخار میں رہنے کے بعد 25 رجب 183 ہجری کو شہید ہو گئے۔ آپ کو کاظمین کے مقام پر دفن کیا گیا۔ امام حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت علی بن موسیٰ 8ویں امام بنے، جو کہ امام رضا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت مدینہ 11 ذی القعدہ ہجری میں ہوئی۔ آپ بڑے محدث، فاضل اور بلند شان والے ہیں۔ 201 ہجری میں مامون رشید نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور یہ اس لیے کہ اس وقت آپ کا کوئی مسل نہیں تھا۔ ولی عہدی کے بعد مامون رشید نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی۔ مختلف روایتوں کے مطابق جب آپ کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا تو مامون نے ہی آپ کو زہر دیا، جس سے 30 صفر 203 ہجری میں آپ شہید ہوئے۔ طوس مشہد میں آپ کا مدفن ہے۔ نمبر 9، حضرت محمد تقی حضرت علی رضا کے صاحبزادے ہیں۔ اس میں گرامی محمد، ابو جعفر کنیت، جواد مرتضیٰ اور تقی لقب ہیں۔ آپ کی پیدائش 19 رمضان 195 ہجری میں ہوئی، مدینہ میں ہوئی۔ جب حضرت علی رضا شہید ہوئے تو حضرت تقی کی عمر 9 سال تھی، لیکن کم سن ہونے کے باوجود علم و فضل سے مالا مال تھے، کیونکہ علم و فضل انہیں وراثت میں ملا تھا۔ مامون الرشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ نکاح 1 سال بعد تک آپ بغداد میں مقیم رہے اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ پھر 220 ہجری میں مدینہ سے واپس بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو 30 ذی القعدہ 220 ہجری قمری میں زہر دیا گیا۔ روایات کے مطابق مامون کے بعد بننے والے خلیفہ متحسم نے آپ کی بیوی ام الفضل کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوایا، جس سے آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے 25 سال عمر پائی۔ سیدنا امام محمد تقی کے بیٹے 10ویں امام بنے۔ آپ کی پیدائش 15 ذی الحجہ 212 کو ہوئی۔ آپ پر بہت سے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ آپ کی عمر کا زیادہ حصہ عباسی حکمرانوں کی قید میں گزرا۔
चनाचे 3 रजब 254 हिजरी में आप अब्बासी खलीफा अल-मुअतज़ बिल्लाह की कैद में शहीद हुए और इराक़ के शहर सामरा में आपको दफन किया गया। सैयदना इमाम तकी के बेटे हज़रत सैयदना इमाम हसन अस्करी 11वें इमाम बने। 15 ज़िलहज्जा 220 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई। चूँकि आप मोहल्ला अस्करी में पैदा हुए इसलिए आपको इमाम अस्करी के लक़ब से लोग पुकारने लगे। आपकी इस्लाम के लिए बेशुमार खिदमात हैं। अब्बासी खलीफा अल-मुतअम्मद ने आप पर बेशुमार पाबंदियाँ लगाई हुई थीं। अल-मुतअम्मद आपकी मशहूरी से बेहद परेशान था, इसीलिए उसी के हुक्म पर मसमूम करके 3 रजब 254 हिजरी को आपको शहीद कर दिया गया। आपको आपके वालिद हज़रत तकी के साथ सामरा में दफन किया गया। 11 इमामों तक तो बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन 12वें इमाम हज़रत मोहम्मद मेहदी जो कि हज़रत हसन अस्करी के साहिबजादे हैं, जिनके बारे में अहले तशहीह कहते हैं कि ये दुनिया की नज़र से पोशीदा हो गए हैं, कुर्बे क़यामत में तशरीफ़ लाएंगे। और अहले सुन्नत कहते हैं कि मोहम्मद बिन हसन अस्करी बचपन में फ़ौत हो गए थे और इमाम मेहदी जो कुर्बे क़यामत तशरीफ़ लाएंगे वो इमाम हसन अस्करी के बेटे नहीं बल्कि वो अब्दुल्ला के बेटे होंगे, जिनके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने बशारत फरमाई है। बेशक अल्लाह ही बेहतर जानने वाला और हिकमत वाला है। बेशक अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको ईमान और ईमान की सलामती नसीब फरमाएँ। आमीन। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई गलती कोताही हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के पास।